میری 5 بیٹیاں تھیں۔ اس سال چھٹی بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے اسے ایک بے اولاد جوڑے کو بیچ دیا اور خود دوسرے شہر چلی گئی۔ 20 سال بعد بیٹی کی یاد آئی کہ وہ جوان ہو کر کیسی لگتی ہوگی، تب میں فکینی بن کر بیٹی سے ملنے آ گئی اور اسی بنگلے پر پہنچ گئی جہاں میں نے بیٹی کو لاکھوں روپے میں بیچا تھا۔ میں مسکراتی ہوئی بنگلے کے اندر داخل ہو گئی، مگر سامنے بیٹھی عورت کو دیکھ کر میرا تو دماغ چکرا گیا، کیونکہ آج کئی سال بعد میں اپنی بیٹی سے ملنے آئی، اس حویلی پر آئی تھی جسے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ گئی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا یہ حویلی آج بھی پہلے کی طرح شان و شوکت سے کھڑی ہوگی، مگر اس کی خستہ حالت دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ سب سے پہلے مجھے اپنی اس بیٹی کا خیال آیا تھا جس کا نام بھی میں نہ رکھ سکی تھی اور اسے مالکن کی جھولی میں ڈال کر گئی تھی۔ گیٹ کے پاس پہنچی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ گیٹ پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ ایسا منظر تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں رونے لگی تھی۔ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا تھا کہ کیا اب میں دوبارہ اپنی بچی سے کبھی مل نہیں سکوں گی۔ میں رو رہی تھی جب محلے کا ایک آدمی میری جانب بڑھا تھا۔ وہ مجھے پہچان چکا تھا۔ کہنے لگا، ممتاز، تم اتنے سال بعد یہاں کیسے آئی ہو؟ میں یہ نہ بتا سکی کہ میں اپنی بچی سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ کی یاد آ رہی تھی، سوچا ان سے جا کر مل آؤں، مگر یہاں تو بڑا سا تالا لگا ہے۔ کیا یہ لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ انہوں نے کہیں اور گھر بنا لیا ہے کیا؟ اس آدمی نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگا، نہیں نہیں، وہ کہیں بھی نہیں گئے، جہنمی لوگ اسی گھر میں رہ رہے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی اور بولی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آدمی بولا، اچھا ہوا ممتاز تم اس گھر کا کام چھوڑ کر چلی گئی تھی، نہیں تو تم بھی آج ان کے ساتھ جرم میں پوری شریک ہوتی۔ میں بولی، کیسا جرم اور کیسا گناہ؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولا، میں اپنے منہ سے بتاتے ہوئے ڈرتا ہوں، میرے گھر میں بھی عورتیں ہیں، ایسی بات منہ سے نکالتے ہوئے بھی اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے محلے والوں سے بھی بات کی ہے، ہم اس گند کو اس محلے سے ہمیشہ کے لیے صاف کر دیں گے۔ ان کی غلط حرکتیں دیکھ کر ہماری بچیوں کے ذہنوں پر غلط اثر پڑتا ہے۔ وہ ہم سے اس گھر کے بارے میں سوال کرتی ہیں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے وہ محلے کے تمام معزز افراد سے یہاں پر جمع ہو جائیں گے اور اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گندگی سے صاف کروا لیں گے۔ وہ مرد کوئی اور نہیں بلکہ میرے مالک کا ہمسایہ تھا۔ ہم سب اس سے اعجاز صاحب کہہ کر پکارتے تھے۔ میں بولی، اعجاز صاحب، آپ کی تو ساری زندگی یہی گزری ہے، آپ تو بیگم صاحبہ کو جانتے ہیں کہ وہ کتنی شریف ہیں، اب آپ یہ سب کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کوئی جواب دیتا، ہمیں کچھ مردوں کے بولنے کی آواز آنے لگی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جوک در جوک لوگ اسی طرف کو آ رہے تھے، جمع ہو رہے تھے۔ آج بہت بڑا فیصلہ ہونے والا تھا۔ کسی کے لبوں پہ یہی بات تھی کہ آج اس محلے کا یہ گند ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائے گا، یہ گناہ گار لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، نہیں تو ہمارے محلے پر ایسا عذاب نازل ہوگا کہ ہم سب غرق ہو جائیں گے۔ وہ سب لوگ غصے کا شکار تھے، مگر اس وقت میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ میرا پورا جسم لرز رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میری نظروں کے سامنے میری اس ننھی سی بچی کا چہرہ گھوم رہا تھا جو فقط چند گھنٹوں کی ہی تھی، اور میں نے اسے اپنے وجود سے جدا کر کے ان لوگوں کے حوالے کر دیا تھا۔ کیا میں نے اسے گناہوں کی دلدل میں پھینک دیا تھا؟ محلے کی مسجد کے امام صاحب آگے بڑھے تھے اور انہوں نے گھر کا دروازہ بجانا شروع کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے بلند آواز میں کہا کہ سرفراز صاحب آ کر دروازہ کھولیں، آپ کے خلاف محلے والے شکایتیں لے کر آئے ہیں، وہ آ کر دور کر دیں، نہیں تو آپ کو یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ پیچھے سے ایک آدمی بولا، نہیں نہیں امام صاحب، ہم اس آدمی کو ایسے ہی اس محلے سے جانے نہیں دیں گے، بلکہ اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے، اس کے گھر والوں کو پتھروں کے ساتھ سنسار کر دیں گے
تاکہ آج کے بعد کوئی اس طرح کا گناہ اور جرم کرنے کا سوچے بھی نہ۔ امام صاحب نے کہا، چپ کر جاؤ، اگر تم لوگ مجھے یہاں پر بڑا بنا کر لائے ہو تو مجھے ہی معاملہ دیکھنے دو۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرتی جا رہی تھی کہ یا اللہ میری بچی اس گھر میں محفوظ ہو۔ بڑی دیر تک امام صاحب دروازہ کھٹکھٹاتے رہے تھے مگر گھر سے کسی نے دروازہ کھولنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ تب ہی کچھ نوجوان آگے بڑھے تھے، انہوں نے امام صاحب کی جانب اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ مولوی صاحب نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا تو دو لڑکے دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے گیٹ کے ساتھ ملحق چھوٹا سا دروازہ کھول دیا تھا۔ امام صاحب آگے بڑھ گئے تھے، ابھی اور لوگ بھی اندر کی جانب داخل ہونے لگے تھے مگر میں نے سب کو دھکا دے کر پیچھے کر دیا تھا اور خود اندر کی جانب بھاگ گئی تھی۔ بھاگتے بھاگتے لاؤنج میں آ گئی تھی۔ جیسے ہی میری نظر میری بچی پر پڑی تو میں زمین پر گر پڑی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں چلا کر بولی، اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی زیادتی۔ تبھی سب لوگ بھی گھر کے اندر داخل ہو گئے تھے جبکہ میری بچی بھاگ کر میں امید سے تھی۔ میں نے اوپر تلے 5 بیٹیاں پیدا کی تھیں۔ بچوں کی پیدائش میں وقفہ نہ ہونے کی وجہ سے میری حالت بہت خراب تھی۔ گھر میں خوراک کی بھی قلت تھی، 2 وقت کی روٹی تو آرام سے کھانا نصیب نہیں ہوتی تھی۔ میں ماں تھی، اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے حصے کا کھانا بھی بچیوں کو دے دیتی تھی تاکہ ان کا پیٹ بھرا رہے۔ میں اٹھنے بیٹھنے سے بھی پریشان تھی مگر میری ساس کو تو میری فکر ہی نہیں تھی۔ وہ ہر وقت مجھے طعنے دیا کرتی تھی، کہنے لگی، جب سے یہ سبز قدموں والی لڑکی ہمارے گھر میں آئی ہے سارا رزق چاٹ گئی ہے اور پھر اپنی طرف 5 منحوس بیٹیاں بھی جن دی ہیں۔ میرا تنہا بیٹا ان ڈائنوں کو کیسے پالے گا؟ یہ سب باتیں سن کر میرا دل کانپ کر رہ جاتا تھا مگر میری ساس اتنے میں ہی بس نہیں کرتی تھی۔ وہ آگے سے کہتی کہ اگر اس بار بھی تو نے بیٹی جنی تو میں تمہیں طلاق دلوا دوں گی، اپنے بچے کی شادی کہیں اور کروا دوں گی۔ ہمیں نہیں چاہئیں بیٹیاں اور ان کا بوجھ۔ اللہ میرے بیٹے کو ایک بیٹا دے دے جو میرے بیٹے کا سہارا بنے اور اس کے ساتھ مل کر روزی کمائے۔ پہل تو جب میری ساس میرے ساتھ لڑتی تھی تو میرا شوہر اعتراض کرتا تھا۔ وہ اپنی امی سے کہتا تھا، خدارا آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، ممتاز میری بیوی ہے اور اس کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ پہلے 2 بیٹیاں ہوئی تھیں تو بھی میرا شوہر اچھا تھا، تیسری بیٹی کی دفعہ میرا شوہر خاموش سا تھا مگر اس نے کوئی بری بات منہ سے نہ نکالی تھی۔ چوتھی بیٹی کی باری میرے شوہر نے اداسی سے میری جانب دیکھا اور کہنے لگا، کاش اس بار بیٹا ہو جاتا تو امی ہمیں تنگ نہ کرتی۔ میں اس کی باتیں سن کر سرد آہ بھر کر رہ گئی تھی مگر جب 5ویں بیٹی پیدا ہوئی تو میرے شوہر کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا، میں تنہا کمانے والا ہوں اور میری ملازمت بھی اتنی اچھی نہیں ہے، میں دہاڑی دار مزدور ہوں، ایک دن کام مل گیا تو 2 دن کام کی تلاش میں پھرتا رہتا ہوں، میں اتنی بچیوں کا بوجھ کیسے برداشت کروں گا؟ اب کی بار جب میں حاملہ ہوئی تو میرا شوہر میرا حال چال تک نہ پوچھتا تھا، اسے مجھ سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ پہل تو وہ مجھ سے پیار کرتا تھا مگر جوں جوں ہماری شادی کو عرصہ گزرتا گیا میرا شوہر مجھ سے دور ہوتا گیا تھا۔ آج میری طبیعت بہت خراب تھی تو میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا، احسن تو ایسے کرتا ہے جیسے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، کیا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی نہیں ہوں؟ میری ذمہ داری تم پر ہے، پھر تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ تو میرے شوہر نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا کہ ہاں تم جب سے بیاہ کر اس گھر میں آئی ہو مجھ پر ذمہ داریاں اور بوجھ ڈالتی رہی ہو، کبھی جو تمہاری طرف سے خیر کی خبر آئی ہو؟ میں بھی انسان ہوں، میں بھی تنگ آ گیا ہوں، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر تو میرے حوصلے بالکل پست ہو گئے تھے۔ میں بولی، کیا برداشت نہیں کر سکتے بچیوں کی پیدائش؟ اس میں میرا کوئی گناہ نہیں، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ تو میرا شوہر کہنے لگا، بس بہت باتیں ہو گئی، اٹھو اور جاؤ، میرا سر نہ کھاؤ۔ اب میرے شوہر کو نہ تو میری فکر تھی اور نہ میری بچیوں کی۔
वो खुद बाहर से पेट भर के खा आता, जबकि इसकी माँ के लिए इसकी शादीशुदा बहन खाना दे जाती थी। वो भी उस मोहल्ले में रहती थी, पीछे भूखी रह जाती थी। मैं और मेरी बेटियां, मैंने मोहल्ले में एक औरत से कहा कि अगर तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा घर हो जिसमें मुलाजमा की ज़रूरत हो तो मैं वहाँ मुझे काम पर लगवा देना। मेरे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। तो मेरी पड़ोसन कहने लगी कि तुम इस हालत में कैसे काम करोगी, तुम खुद उम्मीद से हो। मैंने कहा मैं काम कर लूँगी, तुम इस बात की फिक्र ना करो, बस मेरे लिए मुलाजमत ढूंढो। मेरी पड़ोसन ने हामी भर ली थी और फिर अगले ही हफ्ते वो सच में मेरे लिए काम ढूंढ कर लाई थी। उसने कहा एक बहुत बड़ी हवेली है जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते, वहाँ फकत दो मियाँ बीवी रहते हैं, इनकी कोई औलाद भी नहीं है। तुम उनके घर का काम कर लिया करो, तुम पर ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा और वो तुम्हें अच्छा खासा मुआवजा भी देंगे। मैंने फौरन हामी भर ली थी और कहा आज रात मैं अपने शोहर से बात करूँगी, कल से मैं काम पर जाने लगूंगी। मेरे पड़ोसन ने कहा ठीक है, कल मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी और तुम्हें मालकन से मिलवा दूंगी। मैं शाम को अपने शोहर का इंतज़ार कर रही थी। न जाने मेरे दिल में ये ख्याल बार बार क्यों आ रहा था कि क्या पता ऐसा मुझे कहेंगे तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम किसी के घर के काम करने नहीं जाओगी, तुम्हारी रोटी मेरे जिम्मे है, मैं सब कुछ पूरा करूँगा। शाम को जब मेरा शोहर काम से वापस आया तो मैंने उसे कहा कि ऐसा मुझे एक घर में काम मिल गया है, उसे अगर आप इजाज़त दें तो मैं हवेली का काम कर लिया करूँ। ऐसा ने मेरी जानिब अजीब नज़रों से देखा और कहने लगा कैसा काम है। मैंने कहा सफाई सुथराई का और खाना पकाने का। ऐसा कहने लगा शुक्र है मुझे तुमसे आज कोई अच्छी खबर आई, ज़रूर जाकर काम करो ताकि मेरा भी बोझ कम हो जाए। मुझे इस बात की खुशी भी थी कि मुझे काम भी मिल गया और इजाज़त भी मिल गई, मगर मेरे अंदर जो मान था वो टूट गया था। जब एक औरत का मान टूट जाता है तो पीछे क्या रह जाता है। मान टूट गया तो समझो औरत ही टूट गई। बाहर से एक मूरत जिंदा रहती है। और अगली सुबह मेरी पड़ोसन मुझे मालकन के घर ले गई थी। उसने मेरी हालत देखी तो कहने लगी मुमताज़, तुम घर की सफाई कैसे करोगी, तुम तो खुद उम्मीद से हो। मुझे तुम्हारी पड़ोसन से इस मुतल्लिक बताया है। तो मैं बोली मालकन आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये कौन सा मेरा पहला बच्चा है जो मैं खुद नाजुक मिजाज कर बिस्तर से लग जाऊंगी। मैं छठी बार हामिला हो रही हूँ और यहाँ अपने घर के इतने काम करती हूँ, वैसे यहाँ भी कर लिया करूँगी। इससे इतना तो होगा कि मेरी बच्चियों को 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। मालकन ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेती हूँ। मेरी मालकन बहुत ही अच्छी औरत थी, उसका मिजाज बहुत अच्छा है, वो बहुत प्यार से बात करती थी। मेरे अमल से होने की वजह से वो मेरा ख्याल भी बहुत रखती थी। घर में जो फ्रूट पड़ा होता था वो मुझे ज़बरदस्ती खिला देती थी। एक दिन मैं मालकन के सर की मालिश कर रही थी तो वो कहने लगी कि तुम्हारा शौहर तो तुमसे बड़ा खुश होगा, तुमने उसे इतने बच्चे पैदा करके दिए हैं। मालकन की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा एहसन मेरा फूफीजाद था और उसने मुझसे मोहब्बत की शादी की थी, मगर फिर जब मेरे पास 5 बेटियों की विलादत हो गई तो उसने मुझसे नज़रें फेर ली और वो मुझे पसंद नहीं करता। मेरे घर छठा बच्चा मतवक्को है, जबकि एहसन ने पहले से ही मुझे आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। मैं अपने इस बच्चे के लिए परेशान हूँ। मेरे तो पहले 5 बच्चे भूख और खुराक की कमी की वजह से बहुत कमज़ोर और लांगुर हैं। न जाने इस बच्चे की खुराक को मैं कैसे पूरा कर सकूँगी। तो मालकन सिसकी थी, वो कहने लगी वाह अल्लाह तेरे काम तो ही, तू ही जाने तेरे कामों में किसको दखल है। किसी को इतनी औलाद दे देता है कि उसे संभाले नहीं संभलती और कोई औलाद के लिए तरसता रहता है। मुमताज़ तुम्हें पता है क्या, मेरी शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं, मगर अभी तक मुझे औलाद की खुशखबरी नहीं मिली। मेरे सास अपने पोते को गोद में खिलाने का सपना लेकर कब्र में जा सोई, मगर मेरे यहाँ अल्लाह ने रहमत नहीं भेजी। मैंने हर तरह के अच्छे अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाया है, मेरे शौहर ने भी अपने सारे टेस्ट कराए हैं, सब कुछ ठीक है, मगर अल्लाह की जानिब से ही देर है।
میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں اولاد گود لے لوں، مگر میرا شوہر اس پر بھی راضی نہیں ہوتا۔ میں نے بڑا کہا کہ ہم کسی یتیم خانے سے بچہ گود لے لیتے ہیں، مگر میرا شوہر مانتا ہی نہیں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں۔ میری مالکن کی باتوں میں اتنی بے بسی تھی کہ میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں نے مالکن کو دلاسا دیا تھا اور کہا کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ اچھا کرے گا۔ پھر جب اگلے دن میں کام پر واپس آئی تو مجھے دیکھ کر مالکن کی چیخ نکل گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ تمہارا حال کس نے کیا ہے؟ مالکن میرے چہرے پر بنے ہوئے نشانات دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میری آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں۔ میں رونے لگی اور بولی کہ کل میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے اور اس بچے کو نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ میری ساس نے میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکایا تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگا۔ میں نے بھی آگے سے جواب دیا کہ تمہارا ہی بچہ ہے تو تم پھر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور یہ بھی کہا کہ اس بچے کو ختم کر دو، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ ہاں اگر تم ضد کرو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میری مالکن رونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے کیا کل مجھے میرے شوہر نے کہا کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا یا دوسری شادی کر لے گا۔ ہم دونوں عورتیں بہت مجبور ہیں۔ میں کل سارا دن سوچتی رہی ہوں اور اس چیز کا حل میں نے پتہ ہے کیا نکالا ہے۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہارے ساتھ ایک سکیم شیئر کروں۔ میں بولی، جی مالکن، کیسے، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میری اتنی مجال کہ میں آپ کی بات کا برا مانوں۔ مالکن کہنے لگی، ممتاز تمہارا کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ میں بولی، ابھی مجھے 1 مہینہ ہی ہوا ہے۔ تو مالکن کہنے لگی، چلو تم اپنے بچے کو نہ مارو، لیکن اس صورت میں تو تمہیں طلاق ہو جائے گی۔ تو طلاق سے بچنے کے لیے تم اپنے گھر میں مشہور کر دو کہ تم نے بچہ ختم کروا دیا ہے، اور میں ادھر اپنے شوہر سے جھوٹ بول کر کہوں گی کہ میں حاملہ ہوں۔ اس طرح جب تمہاری کوکھ سے بچہ جنے گا تو وہ میں رکھوں گی۔ تمہارے شوہر کو علم نہیں ہوگا۔ یہ اب تم پر منحصر ہے کہ تم اپنا حمل اپنے گھر والوں سے کیسے چھپانا ہے اور اپنے شوہر کو اس بات کا کس طرح سے یقین دلانا ہے کہ میں سچ میں حاملہ ہوں۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی یا بیٹا، جو بھی ہوا وہ تم میری گود میں ڈال دینا، اور اس کے عوض میں تمہیں 20 لاکھ روپے نقد دوں گی، اور پھر تم یہ شہر چھوڑ کر چلی جانا۔ بولو تمہیں منظور ہے؟ اس طرح تمہارے ہونے والے بچے کی بھی جان بچ جائے گی، تمہارا گھر بھی بچ جائے گا اجڑنے سے، اور پھر تم اپنی بیٹیوں کے ساتھ عیش و آرام سے زندگی گزار سکو گی۔ انہیں زندگی کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے قابل ہو جاؤ گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا، مالکن اگر ایسا ہو جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ آپ نے میرے لیے مسیحا ثابت ہوں گی۔ اس دن ہم دونوں غموں کی ماری، اور تو نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم یہ بات پوری دنیا سے چھپا کر رکھیں گی۔ میں شام گھر واپس گئی تو میرا شوہر صحن میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے تیور ابھی بھی کڑے تھے اور وہ کہنے لگا، ہاں مجھے بتاؤ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ مجھے رکھنا ہے کہ چھٹی بیٹی رکھنی ہے؟ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہا، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ کل ہی میں ہسپتال جا کر اس بچے کو ختم کروا آؤں گی۔ تب کہیں جا کے میرے شوہر کا مزاج بہتر ہوا تھا۔ میری ساس بھی بڑی خوش ہو گئی تھی، لیکن میں اندر سے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اب جب بھی میں کام پر جاتی تو میری مالکن مجھے کام نہ کرنے دیتی، بلکہ سارا دن کہتی کہ تم آرام کرو، کیونکہ تمہاری کوکھ میں بھی میری امانت پل رہی ہے، اور پھر زبردستی مجھے کھانا بھی کھلا دیا کرتی تھی۔ پھل فروٹ وہ ہمیشہ میرے لیے تیار رکھتی تھی۔ مالکن نے گھر میں ایک اور ملازمہ بھی رکھ لی تھی جو کام کاج کرتی تھی اور مجھے آرام دیا جاتا تھا۔ مہینے کے آخر میں مالکن میرے ہاتھوں پر تنخواہ بھی رکھ دیا کرتی تھی۔ یہ 9 ماہ بڑے اچھے گزر گئے تھے۔ مجھے میرے کسی بھی حمل کے دوران اتنا آرام نہیں ملا تھا۔ یہ تو مالکن کا بڑا پن تھا کہ وہ میرا اتنا خیال رکھتی تھی۔
میری صحت بھی اچھی ہو گئی تھی۔ مالکن نے مجھ سے کہا تھا کہ تم آج کل اپنی گھریلو ٹینشن سے بھی دور ہوا کرو۔ اگر تمہارا شوہر تمہارے ساتھ لڑتا ہے تو بھی اس کے متعلق مت سوچو۔ تو میں مسکرا دیتی اور کہتی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ جب میرے بچے بھوکے ہیں تو میں کیسے ٹینشن نہ لوں؟ اب مالکن میری بچیوں کے لیے بھی کھانا بھیجنے لگی تھی۔ شوہر کا مزاج اب قدرے بہتر ہونے لگا تھا کیونکہ اس کا خرچہ جو گھٹ گیا تھا۔ میں مالکن سے پوچھتی کہ مالک کا رویہ اب آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا وہ دوسری شادی سے باز آ گئے ہیں؟ تو مالکن کے چہرے پر اداسی پھیل گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، ہاں میرا شوہر دوسری شادی سے باز تو آ گیا ہے لیکن چپ چاپ سا رہتا ہے۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں اسے اولاد کی خوشخبری دوں۔ لگتا ہے میں نے اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ وہ تو اپنے لیے دوسری دلہن بھی تلاش کیے بیٹھا ہوگا، تبھی تو چپ چاپ سا رہتا ہے۔ لیکن تم فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ ہم دونوں کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں کام پر جاتی تھی تو مالکن مجھے اے سی والے کمرے میں لٹا دیتی تھی۔ تب میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے اپنے ہونے والے بچے کے ساتھ ڈھیروں باتیں کیا کرتی تھی۔ میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی تھی، اسے سمجھایا تھا کہ مجھ سے نفرت نہ کرنا، تمہاری ماں ہوں۔ تم جیسے ہی پیدا ہوگی میں تمہیں غیروں کے ہاتھوں میں سونپ کر چلی جاؤں گی۔ لیکن فکر نہ کرنا، یہ جو عورت ہے یہ غیر نہیں، یہ تم پر جان نچھاور کرے گی۔ لگتا ہے میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے نکلے تھے، کیونکہ آج جب میں گھر سے داخل ہوئی تو عجیب ہی منظر دیکھا تھا۔ میری بیٹی مالک کے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ جو مالکن تھی وہ تو گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ مالک کے الفاظ میری سماعت میں گونجے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، نازش، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ جب سے تم سے شادی ہوئی ہے میری تو دنیا ہی بدل گئی ہے۔ میں چیخ پڑی تھی اور بولی تھی کہ یہ تو سارا گناہ ہے۔ تب تک باقی لوگ بھی گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر مالک کو گریبان سے پکڑ لیا تھا اور کہنے لگا، یہ کیا بےہودگی ہے، یہ کیا بے شرمی ہے، تم اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ میرا دماغ گھوم رہا تھا، ایسا لگتا تھا ابھی چکرا کر گر جاؤں گی۔ امام صاحب آگے بڑھے تھے، انہوں نے مالک سے کہا، تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم پر محلے والوں نے جو تہمت لگائی ہے کیا وہ سچی ہے؟ کیا تم سچ میں اپنی بیٹی سے نکاح کر چکے ہو؟ یہ لڑکی تمہارے نکاح میں ہے؟ تو مالک نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اس نے کہا، ہاں میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر چکا ہوں، مگر میری بات سنیں۔ مالک کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ کچھ لوگ آگے بڑھے تھے، انہوں نے مالک پر حملہ کر دیا تھا۔ مالک نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا، رکو، میری بات سنو، یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ لڑکی میری بیوی نے گود لی تھی۔ تب امام صاحب کہنے لگے، قلعہ پالک بیٹیوں کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے، تم نے یہ کیا کیا ہے، تم نے غلط کیا ہے۔ میں بھی تھر تھر کانپ رہی تھی، جبکہ میری معصوم سی بیٹی بھی سامنے کھڑی گھبرائی سی لگتی تھی۔ مالکن آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ امام صاحب آپ میری پوری بات سنیں۔ امام صاحب کہنے لگے، ہاں بیٹی تم بتاؤ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ؟ مالکن بولی کہ میں شادی کے 7 سال بعد بھی اولاد پیدا نہیں کر سکی تھی تو میرے شوہر نے مجھے دوسری شادی کی دھمکی دی تھی، اس لیے میں نے اپنی ملازمہ سے اس کی بیٹی لے لی تھی اور یہی کہا تھا کہ یہ میری اپنی بیٹی ہے۔ یہ ملازمہ آپ سب کے سامنے کھڑی ہے، اسے پوچھ لیجیے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی کہ ایسی ہی بات ہے۔ تب مالکن کہنے لگی کہ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں حاملہ ہوں، مگر میرا شوہر خوش نہیں ہوا تھا۔ جس روز یہ بچی میری گود میں آئی تھی اس دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں ابھی کے ابھی طلاق دے کر اس گھر سے نکال دوں گا، نہیں تو مجھے سچ سچ بتاؤ یہ کس کی بیٹی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ میں نے جنی ہے۔ تب میرا شوہر کہنے لگا، میں تو بانجھ ہوں، میں تو اولاد پیدا کر ہی نہیں سکتا، پھر یہ کس کی بیٹی ہے؟ تم نے کہاں منہ کالا کیا ہے؟ یہ بات سن کر تو میں گڑبڑا گئی تھی۔ میں بولی کہ میں نے کہیں سے بھی منہ کالا نہیں کیا، بلکہ یہ بچی میں نے اپنی ملازمہ سے لی ہے۔
اس کو میں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ امام صاحب، میں اس وقت اتنی پریشان تھی کہ میرا جھوٹ میرے شوہر کے سامنے آ گیا تھا۔ میں تو اپنے شوہر سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی۔ وہ مجھے اٹھتے بیٹھتے اس بات کے طعنے مارتا تھا کہ تم اس قدر مکار عورت ہو کہ 9 ماہ تک میرے سامنے مکاری کی کہ تم حاملہ ہو۔ میرے شوہر نے مجھے طعنوں کے نیچے دبا دیا تھا۔ اس نے مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ وہ خود بانجھ ہے۔ اس میں کتنا بڑا عیب ہے، مگر وہ اپنا عیب چھپا لیا کرتا۔ شادی کے بعد اس نے ہمیشہ مجھ سے اولاد کا تقاضا کیا تھا۔ پھر میرا دھیان کسی اور جانب گیا ہی نہیں، اور جب مجھے شوہر کی حقیقت پتہ چل گئی تو اس نے مجھ پر مکاری کا الزام لگا دیا۔ میں خود کو پارسا ثابت کرتی رہی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا شوہر مجھ سے میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس بچی کو گھر میں نہیں رکھے گا۔ محلے والوں کی نظر میں تو نازش میری ہی بیٹی تھی اور میرے ہی ساتھ رہتی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ نازش کے لیے میں نے الگ سے ملازمہ رکھی تھی۔ نازش اس کے ساتھ سروینٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ ان سالوں میں کبھی بھی میرے شوہر نے اس لڑکی کو نہ دیکھا تھا اور نہ ہی باپ والا رویہ رکھا تھا۔ میں بھی اس بچی کی ماں نہ بن پائی تھی۔ بس پورے دن میں 1 آدھ گھنٹے کے لیے اس کے پاس چلی جاتی تھی۔ میرا شوہر اب بھی میرے ساتھ بہت برا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر طنزیہ ہنس دیتا اور کہا، میرے سامنے تم نقلی حمل کا ناٹک کیا ہے اور نہ جانے کیا کچھ کرتی رہی ہوگی۔ نہ جانے میری ناک تلے کتنے عشق لڑائے ہوں گے۔ میں تو ان باتوں میں ہی الجھ کر رہ گئی تھی۔ کبھی پلٹ کر سوال کرنے کا خیال ہی نہیں آیا کہ جھوٹے انسان تو تم ہو۔ تم نے میری جوانی رول دی۔ بانجھ خود تھے، اولاد مجھ سے مانگتے تھے۔ خیر، جب نازش 17 برس کی ہو گئی تو ایک دن وہ میرے پاس آئی تھی۔ تب میرے شوہر کی بھی نظر اس پر پڑی۔ وہ پورا خاموش رہا، کچھ نہیں بولا، مگر جب وہ 18ویں برس کی ہو گئی تو میرے شوہر نے میرے سامنے طلاق کے کاغذات رکھ دیے۔ کہنے لگا، طلاق دے دوں گا، نہیں تو میرا نکاح نازش سے کرواؤ۔ میرا شوہر جانتا تھا کہ طلاق ایسی چیز ہے جس سے میں بہت دبتی تھی، کیونکہ میرے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور میرے پاس رہنے کے لیے اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ نازش بھی یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ بھی میری طرح مجبور تھی۔ اس کے پاس بھی اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ نکاح کے بعد میرے شوہر نے مجھے اس گھر کی ملازمہ بنا دیا اور نازش کو مالکن نہ جانے محلے میں یہ بات کیسے پھیل گئی۔ اچھا ہی ہوا۔ خیر، نازش آگے بڑھ کر کہنے لگی، مجھے اس آدمی سے خلا چاہیے۔ خیر، امام صاحب نے پولیس کو بلایا اور نازش کی ودیعت میں زبردستی کے نکاح کا مقدمہ درج ہو گیا۔ مالک کو پولیس نے پکڑ لیا اور لے گئی اور نازش کو خلا مل گئی۔ مالکن نے بھی طلاق لے لی تھی اور اپنی جائیداد سمیٹ کر نازش کے ساتھ دوسرے شہر شفٹ ہو گئی تھی، مگر جانے سے پہلے مجھے نازش کو گلے لگانے کا موقع مل گیا تھا۔ میری اس بیٹی کے بدلے اللہ نے میری 5 بیٹیوں کے نصیب کھول دیے تھے۔ مالکن کے حوالے جب میں نے نازش کو کر دیا تو میری زندگی بدل گئی تھی۔ میرا شوہر میرے ساتھ اچھا ہو گیا تھا۔ میری بیٹیوں کو خوراک ملنے لگی تھی۔ ان کو میں نے اچھے اداروں سے تعلیم دلوائی تھی۔ احسن نے میرے 20 لاکھ سے بزنس کیا تھا جس میں اسے منافع ہوا تھا۔ اب میری 5 بیٹیاں بیاہی گئی ہیں، مگر میں سوچتی ہوں کہ نازش نے جو اتنے غم دیکھے اس کا قصوروار کون، میں یا میرا شوہر؟ کہانی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔